باہر سے آ کے ایسی چیز نہیں ہے جو فارمولا نسخہ بنائے گا اور پڑیا میں گھول کے آپ کو دے گا اور آپ پی کے آپ کہیں گے کہ میں تازہ نبی ہوں. نہیں, آپ نے جب تک خود کام نہیں کرنا اپنے اوپر, دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں نے آتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا یہ جانے کا جو مقصد ہے, میرے جانے کے مقصد سے ایک انسان نے ایک بھی اچھا عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا جانا قبول ہو گیا, مجھے تو اس کا اجر مل گیا نا. تو اس لیے بھائی آپ کے ایک اچھے اجر سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی فیملی کو ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن کو ہوگا, آپ کے معاشرے کو ہوگا, ارد گرد محلے والوں کو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے دوسروں کو چھوڑنا چھوڑ دینا. ان 6 کاموں سے پہلے جو والی بات ہے نا سیکھنے والی, لکھ لینا. دوسروں سے اپنا مقابلہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ جس طرح موبائل کے ساتھ میچ کرتے ہیں نا, آپ کا زندگی دنیا کے اندر میں کہتا ہوں کہ لکھ لیں آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, زید کا بکر کے ساتھ اس کا کوئی ہاں ایک چیز میں مقابلہ ہے, وہ ہے نیکی. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ آپ کا اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, وہ کتنی سیلری لے رہا ہے, وہ کتنے بینیفٹس اٹھا رہا ہے, اس دور سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ نہیں بڑھ پائیں گے. سر آپ کا مقابلہ آپ کا اپنے ساتھ ہے. جب تک کیا ہوتا ہے, ہم جب دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر جو مقابلے کی فطرتی ایک خواہش ہوتی ہے نا وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے تو فطرتی خواہش آپ کے اندر رکھی گئی ہے کمپٹیشن کی, وہ کہیں پوری کریں گے نا, وہ پھر آپ اپنے ساتھ کریں گے, اپنے آپ کو کوسیں گے, اپنے آپ کو ڈانٹیں گے کہ میں نے یہ 6 کام کرنے تھے, میں نے 2 کام کرنے تھے, یہ کیوں نہیں ہو پائے. یہ جو میں بول رہا ہوں نا, یہ جو آج نیو جیولوجسٹ آئے ہیں, نیو ریسرچ آئی ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جتنی یہ بلڈنگز کے اندر آپ تو بلکہ زیادہ سمجھتے ہیں, ریت ہوتی ہے نا ریت, یہ جو میموری کارڈ دیکھی آپ نے, کس نے دیکھی, سب نے دیکھی. تو میموری کارڈ آپ کو پتا کیسے بنتا ہے, یہ سلیکون سے بنتا ہے, اور سلیکون کس سے بنتی ہے, پیورفائی جو ریت ہوتی ہے اس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس ریت کے اندر میں جو بول رہا ہوں اس کی ہر چیز سٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ روز قیامت کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہمارے سامنے لے آئے, ہو سکتا ہے یہ بھی ایک شیپ ہو. یعنی اللہ کے لیے تو بعید نہیں ہے نا کوئی چیز, وہ تو اس نے تو تخلیق کی ہر چیز, جس نے تخلیق کی ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کون سا نیٹ بولٹ کس طرح ہوگا, یہ چیز چل ایسی ہے نا سر. اس لیے جو آپ بول رہے ہیں نا یہ ہمیشہ آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے آپ کا, اس کے بعد آپ کا نہیں. اس لیے تھنک بیفور ٹاک, اس فارمولے کو لکھ لیا. آپ سب کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ غصے میں آتے ہیں, جلد بازی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب اس کو پلان نہیں کریں گے, آدھے کام آپ کے, آدھا غصہ ختم ہو جائے گا, بلکہ آدھے سے بھی زیادہ ختم ہو جائے گا جب آپ کوئی بھی کام, غصے کے زیادہ وجہ کیا ہوتی ہے, جب تک آپ غصے میں نہیں کسی کو کوئی ریئیکشن ہی دیتے ہیں تو ہوتی ہے نا. کوئی آپ اس کو اگلا کہتا ہے جی آپ نے آج جلدی پہنچنا ہے, آپ کہتا نہیں پہنچ سکتا, بھائی کیا کر لو گے تم, کیا ہو گیا, غصہ آئے گا آپ, اور اس سے کیا ہوگا, تعلق خراب ہوگا. تعلق خراب کرنے سے کیا ہوگا, کام پہ حرج پڑے گا. کام حرج پڑنے کے کیا ہوگا, پروجیکٹ ڈیلے ہوگا. پروجیکٹ ڈیلے کرنے سے کیا ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن کی ساتھ سمپل سمجھ رہے ہیں میری بات. تو اس کی کچھ چیزیں اور آگے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بات کر لی کہ دنیا کا ہر کام عامر بھی نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ دماغ میں شروع ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی آپ کے بولنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا, توڑ لو. اچھا یہ ایک ایسی عادت ہے اگر آپ بنا لیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں 2-4 سال ہو گئے ہیں, ان کے لیے تو اور آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ان کی بیگم غصے میں ہوگی اور وہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوں گے, اور وہ اور غصے میں آ جائے گی, کیا تو بول بھی نہیں رہا, میری گال نہیں سمجھ رہے میری بات. اس لیے بھائی جان یہ والا کام جب آپ کر لیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, آپ کی اپنا آپ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ اپنا خود سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ جتنے میں کام بتا رہا ہوں یہ آپ کو محنت سے کرنے پڑیں گے, یعنی اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کوئی کام 28 دن آپ مسلسل کر لیں آپ کی عادت بن جاتی ہے.
اور عادتیں دیمک کی طرح ہوتی ہیں، لگ جاتی ہیں، چھوٹتی مشکل سے، ٹھیک ہے نا. عادت لگتے پتہ نہیں لگتی، کھجانے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر بندہ میٹنگ میں پڑا ہوتا تو اس کو پتہ نہیں لگتا وہ کھجا رہا ہوتا، دوسرے لوگ محسوس کر رہے ہوتے. ایک صاحب تھے، وہ نا مسجد میں آئے، حضرت عمر کا دور تھا، تو وہ آتے نا جناب شروع ہو گئے جناب کے خلاف. وہ بھی صحابی تھے اور جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بھی صحابی تھے. تو اللہ حضرت عمر آپ کو پتہ ہے ان کا جو اس طرح کا دوست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیریت آپ کیوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کسی منصب پہ ہے یا ویسے عام آدمی؟ انہوں نے کہا جی وہ منصب پہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم ٹھیک بات کر رہے ہو، پھر تم ٹھیک بات کر رہے ہو، تم کر سکتے ہو پبلک پہ. یعنی جب آپ کسی منصب پہ چاہتے ہیں نا، گورنمنٹ کے یا کسی عوامی منصب کے اوپر، تو پھر آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اس معاملے میں وہ سب سے زیادہ ویک ہے، اور اس وجہ سے سب سے زیادہ بدنام بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ بول دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور بعد میں اس سے پھر جاتے ہیں. اس سے اتفاق کریں گے کہ نہیں آپ؟ تو اس وجہ سے کیوں ہو رہا ہے یہ کہ انہوں نے یہ اپنے اندر کی والی یہ ایک کام ہے. یعنی اگر آپ اس کے باوجود کسی ایسی پوسٹ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ نقصان اٹھائیں گے. یہ والا کام کیے بغیر اب اگر کسی اچھی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں، کیا ایگزامپل کیا ہے؟ ایک بندے کی آپ کی ہے، جیسے آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، نیچے فون آتا ہے نیچے کسی پروجیکٹ سے فیلڈ آفیسر کا، آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں یا آپ ان کو سپروائز کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی یہ اس طرح آئی نہیں. آپ کہتے ہیں یار پروجیکٹ، آپ کہتے ہیں لگاؤ لگاؤ لگاؤ، آپ اس کی سن ہی نہیں رہے نا. اس کام کو لگاؤ لگاؤ نکالو، ڈیلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کی سنی، وہ بتا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے جی انہیں خراب آ گئی ہیں، یہ بعد میں خراب کر دیں گی، یہ اس کے اندر سم آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں. آپ کہتے ہیں نہیں 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 نکالو نکالو. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے اور آپ تو اس کی بات سن ہی نہیں رہے. سوچنے سے پہلے آپ بول دیتے ہیں. مقصد واضح ہو، مقاصد واضح. زندگی کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا انسان کی، آپ پلان کیجئے، آپ لکھ لیجئے. دنیا کے اندر صرف 3% لوگ ہیں، 3% لوگ ہیں جو اپنا پلان لکھتے ہیں، اور ان میں جو حاصل کر پاتے ہیں نا وہ 0 سم تھنگ میں ہے. لیکن کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. جب آپ لکھ لیتے ہیں نا تو آپ کا آدھا کام آسان ہو جاتا ہے. کل آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے 1 سال کے اندر یہاں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے. یعنی ایک عام آپ جو ہے فیلڈ کے اندر آپ کہتے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں جب سے آیا ہوں نا، میں اپنے پروجیکٹ ٹائم پہ دیتا ہوں. اس دفعہ میں اس کو مزید بہتر کر کے مزید ٹائم سے 5-10 دن پہلے سبمٹ کرواؤں گا. اور میرے کہنے کا مقصد آپ کو لمیٹڈ کرنا نہیں، محدود کرنا نہیں. آپ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس سے بہتر، یعنی میں تو آپ کے کام کو نہیں جانتا نا، آپ اپنے کام کو خود جانتے ہیں. آپ اس سے بہتر کیا کر سکتے ہیں، کون سا کام کو کس انداز میں کر سکتے ہیں. کوئی اچھا مشورہ دے کے آپ کر سکتے ہیں، کوئی اچھے مشورے کے اندر رنگ بھر کے آپ اس میں مزید، یا آپ چاہتے ہیں کہ میری اس خامی کی وجہ سے اگر میں یہ دور کر لوں، جلد بازی والی، غصے والی، موبائل فون نہ سننا، جو سو اس کو دور کر لیں، تو اس کی وجہ سے یہ والی وہ اپنے لکھ لینی. کیا کرنی ہے؟ لکھ کے اپنے پاس اس کو رکھ لینا ہے. اور رکھ کے یہ نہیں کرنا کہ تعویذ کی طرح رکھیے نہیں. اس کو جہاں آپ کام کرتے ہیں یا گھر کے اندر، جہاں آپ صبح اٹھ کے کوئی شیشہ آپ کا جہاں لگا ہوا ہے، جہاں آپ اٹھتے ہیں گھر کے اندر، جو آپ کو نظر آتا، جہاں آپ کی ڈیلی اس پہ نظر پڑے، جہاں آپ اس کو ڈیلی دیکھیں، ٹھیک ہے نا. بس یہ کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ سوچنا ہے، سوچ کے جو سوچ آئے اس کو لکھنا ہے، اور لکھ کے وہ شیشے پہ لگا دینا. شیشے پہ، گھر میں جہاں، یا اپنے آفس کے ٹیبل پہ، یا جہاں بھی آپ کو نظر پڑتی ہے نا صبح اٹھ کے، یا دن میں جہاں آپ ایک دفعہ اس کو بار بار دیکھیں اس کو، دن کے اندر کم از کم 1 بار، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اس پہ آئیں گے. میں دیکھا تو موبائل سے جو ہے نا وہ اصل میں وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ہوتا ہے کہ وہ پھر اسکرین شاٹ تو یوزل ہو جاتا ہے نا. آپ لگا ہوا ہے، آپ خود بھول جاتے ہیں کیا لگا ہوا ہے.